دونوں بوڑھوں کی داڑیاں برف کی طرح سفید تھی، بگلے کی پر کی طرح سفید جبے پہنے تھے، پٹکے کمروں سے بندھے تھے اور ان کے پلے گھٹنوں تک نیچے لٹک رہے تھے۔ لمبے لمبے خوشنما پٹکوں پر منطقۃ البروج کی تصاویریں منعکس تھی اور کمر کے پاس بے شمار گچھے لٹک رہے تھے۔ ان گچھوں میں چابیاں پڑی ہوئی تھی۔ دونوں لمبے قد کے تھے اور سفید چاندی کے عصا لیے ان کے سہارے سے چلتے آ رہے تھے۔ ہر شخص ان کو حیرت و استعجاب کی نظر سے دیکھنے لگا، حتیٰ کہ خود بادشاہ حیران و متعجب تھے۔ دونوں ضعیف بڑھ کر چبوترے کے پاس پہنچے اور بادشاہ کی تعظیم کے لیے سیدھے زمین پر لیٹ گئے۔ پھر انہوں نے کھڑے ہو کر بادشاہ کی تعریف کی۔ بادشاہ نے دریافت کیا، تم کون ہو؟ ایک بوڑھے نے کہا، ہم اس گنبد کے محافظ ہیں جو عجائب خانے کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بات سب کو معلوم تھی کہ تلیتلا کے پہاڑ کے چٹان پر ایک گنبد ہے جسے ہرقل اعظم نے بنوایا تھا، جو کہ برسا برس سے بند پڑا تھا۔ شہنشاہ ہرقل اعظم نے سمندر کے کنارے پر مینار بنوائے تھے جو اسی کے نام سے مینار ہرقل مشہور ہے اور آج بھی موجود ہے۔ نہایت اونچے اور عجیب و غریب مینار ہے۔ جس وقت اس نے یہ شہر تعمیر کرائے تھے، اس وقت شہر تلیتلا کے قریب ایک گنبد بھی بنوایا تھا جو چٹان کے اوپر ہونے کی وجہ سے نہایت بلند تھا اور عجائب خانے کے نام سے مشہور تھا۔ جب سے یہ گنبد تعمیر کیا گیا اس وقت سے بند پڑا تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ رازرک نے حیرت و استعجاب انگیز نظروں سے بوڑھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے آنے کا غرض کیا ہے؟ ایک بوڑھا، عالیجا اسپین کے فرمان رواؤں کا یہ دستور ہے کہ جو کوئی تخت پر بیٹھتا رہا وہی اپنے نام کا تالا بنوا کر نوروز کے دن گنبد کے پھاٹک پر ڈالتا ہے۔ رازرک نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اور تم میرے پاس صرف اس لیے آئے ہو کہ میں بھی اپنے نام کا تالا ڈلوا دوں؟ پہلا بوڑھا، جی ہاں رازرک، مگر اس کا فائدہ؟ دوسرا بوڑھا، حضور شاہان سلف کی وصیت پوری کرنا۔ رازرک، تم جانتے ہو کہ اس گنبد کے اندر کیا ہے؟ پہلا بوڑھا، نہیں حضور، اسے جب سے ہرقل اعظم نے تعمیر کرایا ہے اسی وقت سے بند پڑا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ رازرک، تم کب سے اس کے محافظ مقرر ہوئے ہو؟ دوسرا بوڑھا، حضور ہم دونوں بھائی ہیں اور ہمارے بزرگوں کے سپرد اس کی خدمت اور حفاظت کر دی گئی تھی۔ اس وقت سے ہمارے خاندان والے اپنے فرائض انجام دیتے رہے، اب ہم دونوں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے حفاظت کر رہے ہیں۔ رازرک، مگر تم خدمت کیا کرتے ہو؟ پہلا بوڑھا، باہر کی صفائی۔ رازرک، اور اندر کی صفائی؟ پہلا بوڑھا، کوئی نہیں کرتا۔ رازرک، کیوں؟ دوسرا بوڑھا، حضور اس لیے کہ اس کے کھولنے کا حکم نہیں ہے۔ رازرک، کس کا حکم نہیں ہے؟ دوسرا بوڑھا، اس کے بانی کا۔ رازرک، یعنی ہرقل اعظم کا۔ پہلا بوڑھا، جی ہاں۔ رازرک، کیوں حکم نہیں ہے؟ دوسرا بوڑھا، اس لیے کہ اس کے متعلق یہ پیشنگوئی ہے کہ جب وہ گنبد کھولا جائے گا تو ملک پر تباہی آ جائے گی۔ اور رازرک، اور کیا؟ دوسرا بوڑھا، اور جو بادشاہ اسے کھولے گا وہ مر جائے گا۔ رازرک، عجیب و غریب پیشنگوئیاں ہیں۔ پہلا بوڑھا، جی ہاں۔ رازرک، کیا کسی بادشاہ نے اسے کھولنے کی جرت ہی نہیں کی؟ دوسرا بوڑھا، کئی بادشاہوں نے کی ہے حضور۔ رازرک، پھر کیا انجام ہوا؟ پہلا بوڑھا، یا تو اس کی موت ہوئی یا کسی آفت ناگہانی میں گرفتاری۔ رازرک، تمہارے سامنے بھی کسی بادشاہ نے اسے کھولنے کی سعی کی؟ دوسرا بوڑھا، نہیں حضور، ہم سے پہلے ہی کوشش کی گئی تھی۔ رازرک، تو تم نہیں جانتے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ پہلا بوڑھا، حضور ہم ہی کیا بلکہ اس وقت دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ رازرک، مگر تمہارا خیال کیا ہے؟ دوسرا بوڑھا، حضور ہم نے کبھی اس کے متعلق خیال بھی نہیں کیا۔ رازرک، میں بتا دوں جو میرا خیال ہے؟ پہلا بوڑھا، فرمائیے حضور۔ رازرک، اس میں خزانہ دفن ہے۔ دونوں بوڑھے چونک پڑے۔ ایک نے کہا، خزانہ؟ رازرک، ہاں خزانہ۔ دوسرا بوڑھا، حضور خزانے کی حفاظت کے لیے ایسے عجیب پیشنگوئیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رازرک، تاکہ کوئی بادشاہ اسے کھول کر خزانے پر قبضہ نہ کر دے۔ پہلا بوڑھا، مگر حضور خزانے کے دفن رہنے سے کیا فائدہ تھا؟ رازرک، خزانہ دفن کرنے والا بے وقوف یہ چاہا کرتا تھے کہ جب وہی اس سے مستفید نہیں ہوئے تو دنیا کا کوئی شخص بھی اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اس لیے ہیبتناک اور ڈراؤنی پیشنگوئیاں کر دی ہے۔ دوسرا بوڑھا، مگر یہ گنبد تو ہرقل اعظم نے تعمیر کرایا ہے۔ رازرک، اور اسی نے اس میں خزانہ دفن کر کے لوگوں کو ایک ڈرانے کے لیے ہولناک پیشنگوئیاں کر دی۔
پہلا بوڑھا: خیر کچھ بھی ہو، اب حضور بھی اپنے نام کا ایک قفل لگوا دیں۔ رازق: میں بھی پہلے احمقوں کی طرح سے قفل لگوا دوں؟ ہرگز نہیں، میں اسے کھولوں گا۔ دونوں بوڑھے خوف سے زرد پڑ گئے۔ اراکین سلطنت بھی حیران بھری نظروں سے رازق کو دیکھنے لگے۔ وزیر اعظم نے کہا: حضور اسے کھولیں گے؟ رازق نے جوش میں آ کر کہا: ہاں ضرور کھولوں گا۔ وزیر اعظم: مگر حضور۔ رازق: کیا؟ وزیر اعظم: تقادیم کہنے میں یہ لکھا ہے کہ اس گنبد کا راز کوئی بھی معلوم نہیں کر سکے گا سوائے ایک بادشاہ کے جو اپنے سلسلے میں آخری ہوگا، اور اس کو بھی یہ بات اس وقت میسر آئے گی جبکہ سلطنت کا ستون مرکز ثقل سے ہٹ جائے گا۔ رازق: اگر پرانی کتابوں میں ایسی باتیں لکھی جاتی تو اب تک کوئی نہ کوئی بادشاہ اسے کھول کر خزانہ نکال بھی لیتا۔ وزیر اعظم: لیکن حضور اس میں خزانہ ہے ہی نہیں۔ رازق: کیا تم نے دیکھا ہے؟ وزیر اعظم: دیکھا تو نہیں مگر بزرگوں سے سنا ہے۔ رازق نے غصے میں آ کر کہا: بزرگ بے وقوف تھے۔ ایک فوجی افسر نے کہا: عالم پناہ، اس کے متعلق ایک اور پیشن گوئی بھی ہے۔ رازق: وہ کیا؟ فوجی افسر: جس دن یہ گنبد کھولا جائے گا اس روز سے ملک پر عذاب الہی نازل ہونا شروع ہو جائے گا۔ رازق نے استہزاء کے عنوان سے کہا: یہ تمام پیشن گوئیاں محض ڈرانے کے لیے ہیں اور میں ڈرنے والا نہیں۔ میں ضرور گنبد کھولوں گا اور جو کچھ اس کے اندر محفوظ ہے اسے دیکھوں گا۔ ایک پادری نے جو بادشاہ کے قریب ہی بیٹھا تھا کہا: لیکن علی جاہ، مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اسے نہ کھولیے۔ فرض کر لیجئے کہ اس میں خزانہ ہی ہے۔ اس وقت حضور کو روپے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا بند رہنے دیجئے کسی اشد ضرورت کے وقت کام آنے کے لیے، اور اگر خزانہ ہوا تو ممکن ہے کہ پھر کفِ افسوس ملنا پڑے۔ رازق: میں جو زبان سے کہتا ہوں اسے کیے بغیر آرام سے نہیں بیٹھتا، اس لیے سمجھانا عقارت و فضول ہے۔ پادری: حضور کی خوشی۔ رازق نے بوڑھوں سے مخاطب ہو کر کہا: تم واپس جاؤ اور چابیوں کو صاف کر لو، ہم کل وہاں آ کر گنبد کو کھولیں گے۔ دونوں بوڑھے اظہار اطاعت کے لیے جھک گئے۔ رازق نے فوجی افسر سے دریافت کیا: اس وقت کتنا لشکر میدان جنگ میں بھیجا جا سکتا ہے؟ افسر: تقریباً 1 لاکھ حضور۔ رازق: بہت کافی ہے، تم اسے حکم سنا دو کہ وہ کوچ کے لیے تیار ہو جائے۔ افسر: جی بہتر۔ اب رازق اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام درباری اٹھ کر رکوع کی شان سے جھک گئے۔ لڑکیاں بھی دونوں ہاتھ سینوں پر رکھ کر اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے سب پر ایک سرسری نظر ڈالی اور تخت سے اتر کر چلا۔ جو لڑکیاں تخت کے پیچھے کھڑی تھی انہوں نے ان کے لمبے لبادے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور ان کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ بادشاہ کے جانے کے بعد سب ایک دو کر کے چلے گئے، لیکن سب پریشان اور فکر مند تھے، اور یہ تفکر پریشانی صرف اس لیے تھی کہ بادشاہ نے اس گنبد کو کھولنے کا عزم صمیم کر لیا ہے جو کہ جب سے بنایا تھا اس وقت سے بند تھا، اور جس کے کھولے جانے کے متعلق نہایت ڈراؤنی پیشن گوئیاں تھی۔ تھوڑے ہی دیر میں وہ تمام دربار خالی ہو گیا۔ رازق دربار سے نکل کر محل سرائے کی طرف روانہ ہوا۔ بوڑھوں کے آنے اور ان کی باتیں سننے اور پیشن گوئیاں معلوم ہونے سے وہ کچھ عجیب چکر میں الجھ گیا تھا۔ وہ ہیولا مزاج انسان تھا اور ضدی بھی بہت زیادہ تھا۔ اس نے دربار عام میں کہہ دیا تھا کہ وہ گنبد کو ضرور کھولے گا، مگر اب یہ شرم دامن گیر ہوئی کہ اگر نہیں کھولتا تو لوگ اسے بزدل خیال کریں گے، اس لیے وہ سوچنے لگا کہ اب کیا کرے۔ کیسر میں پہنچ کر اس نے شاہانہ پوشاک اتار دی اور کپڑے بدلے۔ کھانے کا وقت ہو رہا تھا، کھانا کھایا اور کوچ پر جا پڑا۔ پڑھتے ہی پھر وہی گنبد کا خیال آ گیا اور پھر اس کے پہلو پر غور کرنے لگا۔ اب جوں وہ غور کرتا تھا اس کے دل میں نامعلوم خوف و ہراس لاحق ہوتے جاتے تھے۔ کوئی غیبی قوت اس سے کہہ رہی تھی کہ اس کو کھولنا نامبارک ثابت ہوگا۔ ایک اور فکر اسے گھن کی طرح سے کھانے لگا تھا اور وہ مسلمانوں کا تھا۔ اگرچہ وہ مسلمانوں سے واقف بھی نہ تھا، لیکن اسے یہ فکر ہو گیا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں اور کیوں انہوں نے بلا وجہ حملہ کر دیا ہے۔ یہ دونوں باتیں اس کے دل کو کھائی جا رہی تھی۔ وہ اپنی روح فرسا خیالات میں الجھ رہا، کئی گھنٹے پڑا ہوا اور سوچتا رہا اور غور کرتا رہا، لیکن جوں وہ غور کرتا تھا اس کی طبیعت اور زیادہ پریشان ہوتی جاتی تھی۔
اس نے اپنی خدمت کے لیے بھی مرد کو نوکر نہ رکھا تھا، سب عورتیں بلکہ نوخیز اور حسین لڑکیاں تھیں۔ جب وہ اپنے خیالات میں مستغرق تھا تو خادمائیں ریشمی پوشاکیں پہنے سامنے مؤدب کھڑی تھی۔ انہیں دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی مصور نے رنگ برنگ کی خوبصورت تصاویر بنا کر کھڑی کر دی ہوں۔ جب بادشاہ کہیں گھنٹے گزر جانے پر بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تو ان میں سے ایک شوخ ادا نے کھنکھارا۔ اس کے کھنکھارتے ہی بادشاہ کا سلسلہ تخیل ٹوٹ گیا اور اس نے نگاہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ لڑکیاں اس کی طرف پہلے ہی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، تم سب یہاں کھڑی ہو؟ ایک لڑکی نے کہا، جی ہاں۔ رازق، کب سے؟ وہی لڑکی جب سے حضور خیالات کی دنیا میں پہنچے ہے۔ رازق، ہاں، آج میری طبیعت کچھ پریشان سی ہے۔ یہ لڑکی بادشاہ کی کچھ منہ چھڑی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، کیا فلورنڈا یاد آ رہی ہے حضور کو؟ غالباً قارئین کرام سمجھ گئے ہوں گے کہ فلورنڈا گونڈ جولین کا وہ ماہپاری لڑکی تھی جس کا دامن عصمت رازق نے چاک کر دیا تھا اور اس کو اس کی والدہ کی علالت کا بہانہ کر کے لے گیا تھا۔ رازق سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، خوب یاد دلایا تم نے، اس کا احمق باپ اسے لے گیا تھا اور اب تک اسے واپس نہیں بھیجا۔ نہ معلوم اب اس کی والدہ کا کیا حال ہے۔ لڑکی، حضور میں نے تو سنا ہے کہ یہ سب بہانہ تھا۔ رازق نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، بہانہ؟ کیسے معلوم ہوا تجھے؟ لڑکی، فلورنڈا کی دائیا بعد میں گئی تھی، اس نے راہیل سے کہا تھا۔ رازق، راہیل کون؟ کیا وہی لڑکی جو کئی روز سے غائب ہے؟ لڑکی، جی ہاں۔ رازق، اور راہیل نے یہ بات کس سے کہی تھی؟ لڑکی، جس روز وہ غائب ہوئی تھی اسی روز اس نے یہ بات مجھ سے کہی تھی۔ میں اس فکر میں رہی کہ راہیل مل جائے تو اسے حضور کے سامنے پیش کر کے یہ بات کہوں، لیکن اب جب کہ اس کے آنے کی کوئی توقع ہی باقی نہیں رہی تو میں نے ہی عرض کر دیا۔ رازق، مگر اس نے یہ بہانہ کیوں بنایا؟ لڑکی، دائیا کہتی تھی کہ فلورنڈا نے تمام واقعات اپنے باپ کو لکھ کر یہ استدعا کی تھی کہ وہ آ کر اسے لے جائے، چنانچہ وہ آیا اور بہانہ بنا کر اپنی لڑکی کو لے گیا۔ رازق کو بہت حیرت ہوئی اور حیرت کے ساتھ افسوس اور غصہ بھی آیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایک اور پریزاد لڑکی اندر داخل ہوئی اور وہ چند قدم بڑھ کر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ رازق نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیا ہے؟ لڑکی نے ایک مراسلہ پیش کرتے ہوئے کہا، حضور، کیسر کے محافظ سپاہیوں کے افسر نے یہ مراسلہ دیا ہے۔ رازق، لاؤ۔ لڑکی نے بڑھ کر مراسلہ دیا۔ رازق نے لے کر کھولا اور جلدی سے نیچے نظر ڈالتے ہوئے فرنڈا کا نام دیکھا۔ نیچے گونڈ جولین کا نام لکھا تھا۔ رازق نے بغیر مراسلے کا مضمون پڑھے کسی قدر خوش ہوتے ہوئے کہا، تیرا خیال غلط نکلا۔ دیکھ، یہ جولین کا مراسلہ آیا ہے، شاید فلورنڈا کی والدہ ابھی اچھی نہیں ہوئی، اسی کی اطلاع دی ہے۔ اچھا، میں پڑھ لوں۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، مغرور و سیاکار بادشاہ، تو نے میری بیٹی کی عصمت تاراج کر کے خاندان گاد کی توہین کی ہے۔ ہوشیار ہو جا، میں تجھ سے انتقام لیے بغیر نہ رہوں گا اور اس وقت تک دم نہ لوں گا جب تک کہ تیری کیسر حکومت کو نہ گرا دوں اور تجھے عدم آباد نہ پہنچا دوں۔ جب میں فلورنڈا کو واپس لایا تو تم نے مجھ سے چلتے ہوئے خاص قسم کے شکاری بازوں کی خواہش ظاہر کی تھی۔ میں تیرے ملک میں ایسے باز لایا ہوں جو تیرے رعایا، فوج اور تیرا بھیجا تک کھا جائیں گے۔ بتا دوں کہ وہ شکاری باز کون ہے؟ وہ شیران اسلام ہے۔ وہ شیران اسلام کے جس ملک میں ان کا قدم گیا انہوں نے اسے فتح کیے بغیر نہ چھوڑا۔ وہ جزیرے سب سے آگے بڑھ آئے ہیں اور تیرے سپہ سالار تدمیر کو شکست دے چکے ہیں۔ سنبھل جا، کیونکہ تیرے سیاکاری کا انجام قریب ہے۔ رازق اس مراسلے کو پڑھتا جاتا تھا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جاتا تھا۔ اس نے سب کچھ پڑھ کر اس لڑکی سے کہا جو مراسلہ لائی تھی، کہا، اس افسر کو بلاؤ جس نے تجھ کو یہ مراسلہ دیا ہے۔ لڑکی چلی گئی۔ بادشاہ فرتے غیظ و غضب سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگا۔ تمام لڑکیاں اس کے یہ کیفیت دیکھ کر دم بخود رہ گئی اور کسی کو بھی کچھ دریافت کرنے کی جرت نہ ہو سکی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک فوجی لباس پہنے حاضر ہوا۔ اس نے زمین پر گر کر سلام کیا اور جب وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو بادشاہ نے اس سے دریافت کیا، تم جانتی ہو کہ یہ مراسلہ کس کا ہے؟ افسر، نہیں۔ رازق، کون لایا تھا اسے؟ افیسر، ایک سوال۔ رازق، کتنی دیر ہوئی جب وہ یہ مراسلہ تم کو دے گیا ہے؟ افیسر، بہت دیر ہوئی۔
رازرک تم نے فوراً ہی کیوں پیش نہ کیا؟ افسر مجھے بتایا گیا کہ عالم پناہ آرام گاہ میں ہے۔ رازرک جب اس نے جواب کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ افسر نہیں حضور، وہ عجلت میں تھا اور مراسلہ دیتے ہی چلا گیا۔ رازرک ضرور چلا گیا ہوگا، بچ گیا مردود۔ اچھا تم جاؤ۔ افسر چلا گیا۔ رازرک کو اب ایک تیسرا فکر لاحق ہو گیا اور اب وہ گویا اسیر پریشانی ہو کر رہ گیا۔ ابھی وہ اسی الجھن میں تھا کہ چند اور مہوشیں داخل ہوئی اور انہوں نے دل ربایانہ انداز سے سر جھکا لیے۔ رازرک نے استفسار کیا، کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، عالیہ حضرت ملکہ تشریف لا رہی ہے۔ رازرک ملکہ کا نام سن کر گھبرا گیا۔ وہ مراسلہ دیکھنے لگا جو ابھی ابھی آیا تھا۔ وہ اسے تلاش کر رہا تھا کہ اسے چھپا دیا جائے، لیکن چونکہ اس کے حواس منتشر ہو گئے تھے وہ اس سے نہ ملا۔ دوستو یہ تھی آج کی قسط، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دے تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ مل سکے۔